ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو باگے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانوں رضا رو رو کر
آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ بخدمت امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اعمال میں اضافے کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، آنے والی بڑی راتوں اور خوبصورت دنوں کے بہترین فوائد اٹھانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیے گا محمد والی محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس عظیم و کریم پروردگار کے حضور جس نے ہمیں اور آپ کو بہترین سلیقے اور بہترین لمحے عطا فرمائے۔ احسان پروردگار کا کہ ہمیں اور آپ ماہ مبارک رمضان سن 1445 ہجری میں اپنے پروردگار کے مہمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روز جمعہ کی بابرکت ساعتوں میں، حالت روزہ میں اس یقین سے سانس لے رہے ہیں کہ جو پیاری پیاری بیٹیاں اور بہنیں آئیں، اسکول کی سٹڈیز میں پارٹیسپیٹ کیا، قرآن پڑھا، بہترین سود و سلام و مرثیہ پڑھا، ذکر مولا کائنات کر رہی ہیں، یہ تمام لمحے وہ بابرکت اور محبت سے بھرے ہوئے لمحے ہیں جو ہماری قبر کی اجالے اور قیامت کی آسانی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا خوبصورت عطائے پروردگار ہے جو ہمارے لیے توبہ اور دعا کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ ہم ابھی جمعے کے دن سے گزر رہے ہیں، جس رات میں داخل ہوں گے، اس رات کی خاص اہمیت کیا ہے؟ پہلی شب قدر ہے۔ ہم شب 19 رمضان میں داخل ہوں گے، اور تمام شبہائے قدر ہمارے لیے قابل قدر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بی بی کے وفات کی ہر تاریخ اور اس میں کیے جانے والے تمام ذکر ہے نا، کیونکہ ہم کیا جانیں اللہ کی فاطمہ کیا ہے، اور ہم کیا جانیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہمیں کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے ہر سال آتی ہے۔ اور جو ہم سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے امر لے کر کہاں آتے ہیں؟ ہمارے موجود معصوم کے پاس، ہے نا۔ تو ہمیں اور آپ کو ان شبائے قدر میں کون سے اعمال ضرور کرنے ہیں؟ غسل سب سے زیادہ ضروری، کہ مغرب کے قریب غسل کیجئے تاکہ آپ نماز مغربین بھی اسی غسل میں کریں، اور پھر ان بڑی راتوں کے بڑے فضائل کے لیے جسم کو پاک کر کے روح کی طہارت کے لیے بہترین اعمال کو خلوص قلب کے ساتھ، ہم نے کل رب اشرح لی صدری والی دعا پڑھی ہے، اپنے قلب کو راضی کریں کہ وہ رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ صدر پوری ایک کیفیت ہے، اور قرآن ہی میں موجود ہے نا، یوسوسو فی صدور الناس،
اسی سینوں میں ہمارے پاس وسوسے داخل ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اسے شرح صدر کی دعا کے ساتھ جمعے کی برکتوں میں، شب قدر کی برکتوں میں کنیکٹ کرتے ہیں تو وسوسے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کی مہمانداری کے لیے وہ پاک سینہ آ جاتا ہے، وہ سوچ، وہ کردار، وہ عمل، وہ قلبی طاقتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مہمان بن جائے. ایک غسل ظاہری ہے، غسل باطنی کے لیے استغفار اور توبہ کا سلسلہ مسلسل جاری رکھنا ہے. کون سی ایسی نماز ہے جو ان تینوں شب قدر میں پڑھتے ہیں اور ایک جیسی پڑھتے ہیں؟ وہ 2 رکعت نماز جس میں آپ سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں اور نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں. کیوں یہ پڑھی جاتی ہے تینوں راتوں میں؟ ہم مانتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے پناہ مدد چاہتے ہیں، اور پھر ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں اور استغفار کی تکرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ان راتوں میں جو شبہ شہادت ہیں، ہم لان کی تسبیح پڑھتے ہیں، صلوات کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کے اعمال کیے جاتے ہیں. قرآن کے اعمال کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 خاص طریقے ہیں جو ان شبہ قدر میں ہم اختیار کرتے ہیں. کیا اور کیا؟ ایک جی بیٹا، ایک سر پہ رکھ کر دعا مانگتے ہیں اور ایک کھول کر چہرے کے سامنے کر کے 14 معصومین کے بہترین وسیلوں کو اختیار کرتے ہوئے تکرار سے 10 دفعہ بے محمد بے علی بے فاطمہ کے الفاظ کو زبان پہ ادا کرتے جاتے ہیں. یہ کیا عمل ہے میری بیٹیوں؟ غور کرنا. ہم قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں کا سہارا لے رہے ہیں، ہے نا. ایک کے نام پکار رہے ہیں، ایک کو کھول کر سامنے رکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پروردگار نزول قرآن کی راتوں میں ہم ان کے وسیلے سے اس کلام کے لیے اپنے آپ کو راضی و تیار کر رہے ہیں تاکہ اس شب قدر سے اگلی شب قدر تک ہم بہتر مومن انسان بن کر اپنی زندگی کو گزاریں. ہماری نظریں، سوچیں، باتیں، ہمارا وجود اللہ کی رحمت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ نظر آنا چاہیے. اس کے علاوہ قرآن کی وہ کون سی خاص صورتیں ہیں جو ان شب قدر میں پڑھنی چاہیے؟ سورہ قدر پڑھیں بہت زیادہ، بالکل 1000 دفعہ پڑھنے تک کی تاکید ہے. اور سورہ دخان، سورہ روم، سورہ عنکبوت، ان سوروں کو خصوصیت سے پڑھیں. اور یہ شب بیداری والی راتیں ہیں نا، ان کو ٹرانسلیشن سے پڑھیں. بہترین ان کی تفاسیر کی جا رہی ہیں، اللہ موقع دے انہیں سنیں. کیوں پروردگار نے ان راتوں میں ان صورتوں کو ویلیو کیا؟ جب آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، آپ کو خود ان راتوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اس کے علاوہ دعاؤں میں سے خاص دعائے جوشن کبیر، اللہ کے حسین ترین ناموں کو پکارتے جائیں اور خود کو آگ سے بچانے کی دعا کرتے رہیں، چاہے وہ دنیا کے حرام کی آگ ہو یا آخرت کے جہنم کی آگ ہو. ان میں سے ہر ایک سے ہمیں پناہ مانگتے رہنا ہے. بار الہ ہمیں ان تمام شبہ قدر میں وہ بہترین عبادت، دعا، غسل نفس و روح کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی و خوشنود ہوں اور ہم عملاً ان کی طرف بڑھنے والوں میں سے ہوں. اور جب ہمارا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ مسکرا کر کہیں یہ وہ بیٹی ہے جو میری طرف آنے کی بہتر کوشش، عملی کوشش، اخلاقی کوشش، اپنی سوچ کی بہتر کوشش اختیار کر رہی ہے. اور آج جس دعا کو سرنامہ کلام بنایا، یہ بھی ایک بہت خوبصورت زندہ معجزہ قرآن کے زندہ الفاظ ہیں کہ جتنے یقین سے آپ پڑھیں اتنا آپ اللہ کے اور قریب ہوتے جاتے ہیں. ہم سب کی پڑھی اور سنی جانے والی دعا قرآن کا پہلا پارہ، دوسری سورہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے ایک ٹکڑے کو ایک خوبصورت دعا کہا جاتا ہے. ہم نے پچھلے 5 دنوں میں دعا پہ بات کیوں کی، قرآنی دعاؤں پہ بات کیوں کی؟ کیونکہ قرآن زندہ معجزہ ہے اور دعا ایک ایسی ادا ہے جو رب کو بہت پسند ہے.
ہے نا. پروردگار خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. قرآن میں خود کہتا ہے اگر تم دعائیں نہ مانگتے تو ہم تمہاری فریاد نہ سنتے. اور ارشاد فرماتے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یقین سے مانگی ہوئی دعا قضاء و قدر کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ جو شب قدر کی راتیں شروع ہو رہی ہیں آج سے، یہ قضاء و قدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن اگر خلوص سے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں، دعا کے لیے ہم یہ کیوں کہتے ہیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں؟ بھائی سب اپنی اپنی دعا کر لیں، ایک دوسرے سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ میری زبان سے میری ذات کے لیے فائدے نقصان کے لیے سچ جھوٹ الٹا سیدھا غصہ دنیا بہت نکلتا ہے، لیکن میری ذات کے لیے آپ کی زبان پاک ہے. تو اگر آپ میرے لیے اپنی زبان سے دعا کریں گی تو طہارت غسل کے ساتھ ساتھ طہارت بیان شاید اس دعا کو زیادہ تیزی سے پروردگار تک پہنچا دے. جو ہمارے دوسرے امام کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو سب کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا اور میری ماں نے کہا اللہ کو پسند ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کریں. تو شب قدر میں ان ایام بہترین میں آج اسکول سے بظاہر چھٹی ہو جائے گی، لیکن یہ چھٹی اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، توبہ اور مجلس و ماتم میں اپنے وقت کو بہتر استعمال کریں. یہ سب کچھ ہم یہاں سے بھی کر کے جا رہے ہیں نا، اور جتنا کرتے جائیں اس میں اللہ کے قریب ہوتے جائیں. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے دل میں خیال کر رہے ہیں. اور اگر میں پوری آیت نمبر 127 کا ترجمہ بیان کروں تو اس طرح ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل کو یاد کرو جب وہ ہمارے گھر کی دیواریں اونچی کرتے ہوئے سوچ رہے تھے. اب یہ سوچ رہے تھے کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ اتنا لطف ہے، اتنی کرامت ہے، اتنا ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے کہ معصومین نے، انبیاء نے بہترین کام کرتے ہوئے اس کام سے بھی زیادہ اچھے خیال کو اپنے قلب میں، اپنے صدر میں محسوس کیا. تو اللہ جو سمیع اور علیم ہے، جو سب کی سنتا ہے اور سارا علم رکھتا ہے، اس پروردگار نے کیا کیا؟ اس خیال کو، اس سوچ کو بھی قرآن کی آیت بنا دیا. جیسا کہ سورہ دہر میں وہ مرحلہ جہاں یتیم، اسیر، مسکین سب روٹیاں لے گئے، کسی پنجتن میں سے کسی نے نہیں کہا ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. انہوں نے دیتے ہوئے صرف دلوں میں یہ خیال کیا ہمیں کسی سے بدلہ نہیں چاہیے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے نا. کتنا لطیف احساس ہے جس کے دل میں شہزادی کونین رہتی ہیں، ان کے وارث رہتے ہیں، ان کے بابا رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، میری بیٹیوں. اچھا خیال بھی زندہ معجزہ قرآن کی آیت بن جاتا ہے. اب چاہے وہ پنجتن سوچ رہے ہو کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہم جو کرتے ہیں اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ سورہ دہر کی آیت بن جاتا ہے. اور یہاں اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کرتے ہوئے ذبی اللہ اور خلیل اللہ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اللہ ہم جو آپ کا گھر بنا رہے ہیں، ربنا اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، ہم سے اس نیکی کو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے. صلوات پڑھیے گا. اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں، ہے نا، لیکن یہ دو خاص نام سمیع اور علیم، جس طرح دعا اللہ کا تحفہ ہے، اسی طرح اللہ کے یہ دونوں نام سمیع اور علیم. ہمارے ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا بلاؤں کو رد کرنے کا طریقہ ہے نا. اور دعا مانگنے کا سب سے خوبصورت انداز یہ ہے کہ تم دل سے خدا کے ہو جاؤ. محسوس کرو دنیا کے جو کمپلینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے ٹائم سے کھلتے ہیں، اپنی مرضی سے سنتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. کیا ہمارے اور آپ کے دعا مانگنے کا کوئی پرٹیکولر ٹائم ہے؟ کوئی پرٹیکولر طریقہ ہے؟
لیکن یہ فرش مجلس، یہ درس قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ بہتر سے بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے، اور جب جہاں جس حال میں جو بھی دعا مانگیں اس بات کا خیال رکھیں وہ رب سمیع ہے، وہ رب علیم ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ نوائل صالحین کتاب کا نام ہے، اس میں اسماء الحسنہ کے فوائد، صلوات پڑھیے، کہ چیپٹر میں بتایا گیا کہ جو زبان پورے یقین کے ساتھ یا سمیع کہتی ہے، اے سننے والے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ٹیچر کلاس میں نہیں سنتی، امی گھر میں بہت بزی ہو جاتی ہیں، فرینڈ کو کہیں اور جانا ہوتا ہے، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سنتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا ہے تو ریئیکٹ ویسا نہیں کرتا جیسا ہم چاہتے ہیں، یعنی بات ہم کر بھی لیتے ہیں لیکن تسلی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اے میرے پروردگار، لطف کلام تو تجھ سے ہے کہ تو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے اور بہترین قلب کی تقویت بن جاتا ہے۔ یعنی جو مومن یا مومنہ سکون سے، یقین سے جتنا یا سمیع کہتے ہیں، اے سننے والے، اور اس بات پر جتنا یقین رکھتے ہیں، اللہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر دیتا ہے کہ آپ جس کے لیے دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح بیان کیا گیا یا علیم، اللہ کے اس نام کو جب آپ پورے یقین سے پکارتے ہیں، اے جاننے والے، تو آپ کی کوالٹیز، کیپیبلٹیز، آپ کی وشز، آپ کے ایمبیشنز کوئی اور جانے نہ جانے، رب کائنات جانتا ہے اور آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ دوسرے کہہ سکتے ہیں تم تو ایسی ہو، تم تو ویسی ہو، دنیا ایسی ہے، ہم شاید با ڈیفالٹ ایسے بنائے گئے ہیں، ہمیں اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ سب کے ساتھ یہ ہے، ہم جو کچھ بھی خود کرتے ہیں اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور جو کچھ دوسرا کتنی محنت سے کرے، خوبیاں مشکل سے نظر آتی ہیں، خامیاں فوراً نظر آ جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے 7ویں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صبر اور حلم کو اپنا طریقہ بنا لو اور یاد رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے علیم ہونے پہ یقین ہوگا نا بیٹا، تو دعائیں ہم اس سے مانگیں گے، قبولیت اس سے چاہیں گے، دوسروں کی پرواہ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں رہے گا۔ جیسا کہ یہ دونوں کہنا چاہیے نبی ایک ساتھ مل کر اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں، تو ہم سے اس کو قبول کر لے۔ کس کو قبول کر لے؟ کاش وقت ہوتا ہم حضرت ابراہیم کی سٹوری سنتے، لیکن مجھے یقین ہے اتنے اچھے مدرسوں میں جاتی ہیں، اتنے اچھے اسکول میں ہوتی ہیں، آپ سب قرآن سے دوستی کرنے والی بیٹیاں ہیں، آپ سب کو حضرت ابراہیم کا واقعہ تفصیل سے پتا ہوگا کہ جب وہ ہونے والے ہیں تب بھی بہت سے بچے مارے جا رہے ہیں، اور وہ پہاڑ کے دامن میں پیدا ہوئے اور بہت جلدی جلدی بڑے ہوئے اور بہت ساری مصیبتیں اٹھاتے رہے، جنہوں نے انتہائی بچپن میں سارے خانے کعبہ کے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے گلے میں جو ہے انہوں نے وہ اس کی کلالا ڈال دیا، جن کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آگ لگائی گئی، اور اتنی بڑی آگ کہ کوئی قریب جائے تو اس میں بھن جائے، تو انہیں دور سے اٹھا کر پھینکنے کا منجنیق کا طریقہ بتانے خود شیطان آیا، لیکن وہ آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جب ان کو شادی شدہ کیا تو وہ بڑی عمر تک ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، پھر ان کی بی بی ہاجرہ سے جب عقد ہوا اور ان کے یہاں بیٹا ہوا، اور جب بی بی سارہ کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا، اس میں کتنی ساری پرابلمز تھیں، مطلب مختلف طریقے سے ہر وقت ان کے لیے الگ الگ طرح کے امتحان ہوتے رہے، اور جب بہت بڑی عمر میں جا کر اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل جیسا بیٹا دیا، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں اس کو اٹھاؤ اور جا کے صحرا میں رکھ کر آ جاؤ۔ تو اپنے گود کے بچے کو اپنی چھوٹی دلہن کے ساتھ وہ جا کر کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ ریگستان میں، اور پھر جب اس ریگستان میں اس بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہو گیا، پوری بستی آباد ہو گئی، اور وہ بچہ جوان ہونے پہ آیا اور حضرت ابراہیم اس سے جا کر ملے، تو اب اللہ میاں خواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی بچے کو ذبح کر دو۔
مطلب ہم میں سے کوئی ہے جو ایسے امتحانات کے بارے میں سوچ سکے؟ پورا شہر آپ کو مجرم قرار دے، پوری زمین کی سب سے بڑی آگ آپ کے لیے لگا دی جائے، آپ کو بڑے عرصے تک اولاد نہ ملے، آپ کا بیوی کو بادشاہ جو ہے وہ ظلم کرنے پہ لگا ہوا ہو، آپ کا بچہ صحرا میں رہ گیا ہو اور بچہ ملے تو پھر آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہوں. کیسے کیسے امتحان. ہم میں سے کوئی ایسے امتحانوں کا خیال بھی نہیں کر سکتا ہے نا. ہم تو جو یہ ابھی اسکول میں ہوتے ہیں مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم اور پریلیم، ان میں ہی پریشان ہوتے ہیں لمیت امتحان کیوں دینے ہیں. حالانکہ یاد رکھو میری بیٹیوں، جتنے تم ایگزامینیشنز دو گی اتنا اپنی شخصیت کو زیادہ اسٹرانگ کرو گے، اتنا زیادہ یو کین فیس دا ورلڈ. ایور ریمبر، جو چیلنجز کو فیس کرتے ہیں پازیٹیولی وہی زیادہ انٹلیکٹ ویلیوز میں گرو کرتے ہیں، اور جو اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں وہ کہیں نیچے ہی پھنسے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بڑے امتحان یا تو انبیاء نے دیے یا اوصیاء نے دیے. تو اب حضرت ابراہیم جو اتنے 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 امتحان دے چکے ہوں کہ حضرت اسحاق کے مصائب الگ ہیں، حضرت اسماعیل کے منازل الگ ہیں، اور سب سے گزرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم بڑی عمر میں آ گئے ہیں، ان کے دونوں بیٹے نبی بننے کے لیولز پر آ گئے ہیں، اور ایسے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے سارے امتحان بہت اچھے دیے، اب ایسا کرو میرا گھر بنا دو. ایک یہ ہو کہ ہم اپنا گھر بنائیں، ایک ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہوں. ہم میں سے کسی کو اگر اسکول میں ہی کہا جائے جاؤ مجلس کا فرش بچھاؤ، جاؤ مجلس میں تم پڑھو، تو ہمارے کندھے تھوڑے سے اونچے ہو جاتے ہیں. ہم مجلس کا فرش بچھا رہے ہیں، اب تو ہماری دعائیں پوری ہوں گی. ہم نے تو مجلس پڑھی ہے تو بس بی بی ہمارے لیے ہی سارے گفٹ دے کر گئی ہوں گی. ہوتی ہے نا دل میں کہیں نہ کبھی ایسی کیفیت آتی ہے. ایسی کیفیات کے لیے ہی بیان کیا گیا. کتاب کا نام ہے تکبر، اس کا تشخص اور علاج. ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے لیکن اس کے اندر بڑے خوبصورت قسم کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اس میں بہت آگے جا کر لکھا گیا ہے کہ بہترین قرآنی روحانی علاج کہ آپ کے اندر تکبر کبھی رک ہی نہ سکے. کیا تھا تکبر کا اثر؟ شیطان پوری کائنات میں پہلا تکبر کرنے والا ہے، وہ جو 6000 سال عبادت کر کے جا کر جنت میں فرشتوں کی سب سے اچھی صف میں بیٹھا ہوا ہو، لیکن ایک لمحے کا تکبر کرے تو کیا بن جائے؟ مردود، ذلیل، نکالا ہوا اللہ کے دربار سے. اتنی بڑی بیماری اور بلا ہے یہ تکبر. تو اب اس کتاب تکبر، اس کا تشخص اور علاج، اس کتاب میں بیان کیا گیا کہ بہترین روحانی علاج یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ کو فخر محسوس ہو، اچیومنٹ محسوس ہو، پرائڈ محسوس ہو، میں نے یہ بہت اچھا کیا. جیسے شب قدر میں پوری رات جاگی، بہترین غسل اور عبادت کی، اور میں نے کل مومنین کے لیے دعا مانگی. اللہ ہم سب کو توفیقات دے کہ ہم قبر و قیامت کی دعا مانگ سکیں، ہم دوسرے انسان کے لیے بھی خیر مانگ سکیں، دل سے اسے معاف کر سکیں، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال لکھا جائے تو اس میں لکھا جائے کہ اس کا دل پاک ہے، اللہ اس میں آ جائے. ایسی کیفیتوں تک اللہ ہمیں پہنچا سکے. تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ بہت پرائڈ فیل کریں تو فوراً کہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بک کے مطابق آپ جتنا سمجھ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے اس ٹکڑے کی تلاوت کریں گے، پروردگار اتنا ہی آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ اور اپنی قربت عطا کرے گا، آپ کے دل و دماغ سے غرور کو نکال دے گا. پھر ایک اور عالم بڑی اچھی حدیث پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں اور دل چاہتا ہے وہ بار بار کریں، جیسے حج پہ جائیں، انشاءاللہ ہم سب بار بار جانا نصیب ہو، زیارتوں پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں، وہاں بیٹھ کر کربلا میں مولا عباس کے حرم میں بہترین ماتم کیا، مجلس کی، اور دل اتنا سرشار ہوا کہ دل چاہا بار بار کریں. تو اب وہ عالم کہتے ہیں جس کام کو تم ریپیٹڈلی شوق سے کرنا چاہتے ہو اس کام کو کرتے ہی کہو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اب وہ عالم کہتے ہیں تم نے جتنے خلوص سے کہا، تو سن رہا ہے، تو جان رہا ہے، تو میری اس نیکی کو قبول کر لے. تو وہ کہتے ہیں اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے، وہ اسی کامیابی کو، اسی خوشی کو، اسی کہنا چاہیے آپ کو جو ملا ہے تحفہ وہ بار بار ملے گا.
آپ بار بار زائر بنیں گے, آپ بار بار فرش عزا بچھانے والے بنیں گے, آپ بار بار خوشیاں محبتیں بانٹنے والے بنیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ ان الفاظ کو رٹے ہوئے جملوں میں نہ کہیے. مجھ جیسا تو اپنا گھر بناتے ہوئے کہے گا اللہ میاں میں گھر بنا رہی ہوں جس میں سب فٹ رہے, فائن رہے, ھذا من فضل ربی, ہے نا. لیکن جو اللہ کے بیسٹ فرینڈ ہیں, جو ذبی اللہ ہیں, وہ دونوں نبی اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بناتے ہوئے, یہ نہیں کہہ رہے آپ نے کہا ہے تو میں بنا رہا ہوں. جیسے ہم رات میں جاگتے جاگتے اللہ نے کہا ہے تو جاگنا ضروری ہے اس رات میں, اب دن میں سو جائیں گے, اچھا وہ اسکول کی چھٹی ہو گئی ورنہ کل جانا پڑتا. مجھ جیسے لوگ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے عجیب خیالات میں چلے جاتے ہیں. لیکن جتنا اس کے سمیع اور علیم ہونے کو آپ پہچانتے ہیں, جتنا دعا اور عبادت کے لطف کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, میں سب کے لیے بات نہیں کہہ سکتی, لیکن جو معجزہ عزاداری معصومین کے فرش پر آ کر بیٹھتا ہے وہ میری بات سمجھ سکتا ہے, کیونکہ معصومین کی پوری زندگی یہی ہے. دعا مانگی سب کے لیے, عبادت کی پروردگار کے لیے, کہ وہ ایک ایک اینٹ رکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, اے ہمارے پالنے والے ہم سے اس عمل کو قبول فرما, اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور مستند ترین تفاسیر امامیہ بیان کرتی ہیں ان کی دعا میں اتنا خلوص تھا اور اللہ نے ان کی اس دعا کو اتنا قبول کیا کہ اس دن سے آج تک خانہ کعبہ کی دیواریں جب بھی اونچی کی گئیں کوئی نہ کوئی ابراہیم کا بیٹا یہ کام کر رہا تھا, اور ابھی بھی ہر حج میں ان کا موجود بیٹا اس خانہ کعبہ کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں. اور کہاں سے ضرور فرمائیں گے ہمارے امام, اسی خانہ کعبہ سے جس کی دیواریں اونچی کرتے ہوئے پورے خلوص سے ان کے دادا کہہ رہے تھے ہم سے اس عمل کو قبول فرما. ہم جتنی مجلسیں نمازیں عبادتیں کریں اگر اس میں تقبل کی اس کیفیت کو, تقبل قبول کرنا کیا ہے, ایک ایثار کی کیفیت ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اپنی فرینڈ کو, کھا لو میرا لنچ تمہاری پسند کا ہے نا, اور ایک ہم کہیں اگر تم شریک ہو جاؤ میری روزی میں برکت ہو جائے. ان دونوں جملوں میں کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے. ایک میں آپ جتا رہے ہیں اور ایک میں آپ انکساری کی کیفیت میں ہیں. یاد رکھو میری بیٹیوں, یہ 5 دن کی دعاؤں میں, نبیوں کے کلموں میں, قرآن کے زندہ الفاظ میں جو چیز سب سے زیادہ ویلیوبل ہے وہ ہے آپ کی طرف سے پیش کیا جانے والی عجز و انکساری بندگی کی کیفیت. ہم مولا علی کی شب شہادت میں داخل ہونے جا رہے ہیں نا, کل فجر کی نماز کے بعد وہ وقت ہوگا جب زینب بابا کا زخم دیکھ کر روئے گی. وہی مولا کائنات جب اللہ سے گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا معبود ہے. ہم میں سے کس کو سمجھ میں آتے ہیں یہ الفاظ؟ ہم تو میں یہ ہوں, میں فلاں خاندان کی ہوں, میرا سرنیم یہ ہے اور میری کوالٹیز یہ ہیں, میری سکلز یہ ہیں, ہم بڑی اپنے لیے سوچتے ہیں. ہے کوئی ہم میں سے جس کا سکلز اور جس کی ورکنگ مولا علی جیسی ہو؟ دنیا میں جتنے بھی بڑے سے بڑے بہادر جنگجو ہوتے ہیں جو تلوار اچھی چلاتے ہیں وہ خطبے اچھے نہیں دے سکتے. جو کمانڈر آف دا بیٹل فیلڈ ہوتے ہیں وہ سجدے اچھے کرنا مشکل سے ہوتا ہے. لوگوں میں سیٹ آف کیپیبلٹیز الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. جو بہت بہادر ہوتا ہے, جو دوسروں کو ڈیئر کال دے دیتا ہے, وہ پھر ہمبل آسانی سے نہیں ہو پاتا کیونکہ اپوزٹ کوالٹیز بن جاتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو جھک جھک کے چلتے ہیں. لیکن علی وہ ہستی ہے, میں پورے یقین سے اور ریسرچ پڑھنے کے بعد یہ کہہ رہی ہوں, پوری زمین پر 2 لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا نام دیا اور دونوں کا تعلق اس ماہ رمضان میں ہے. ایک 15 رمضان کو پیدا ہوئے, ایک 21 رمضان کو شہادت ہوئی. اللہ کے نام ہیں حسن بھی اور علی بھی. بیوٹی اور کوالٹی کی ٹاپ خود پروردگار ہے, اور یہ نام اور مرتبہ انہوں نے زہرا کے بڑے بیٹے کو دیا. علی یعنی اتنا بلند جو کبھی پست نہیں ہوتا. دنیا کوشش کر لے تو بھی پست نہیں کر سکتی.
لیکن وہ جو کندھے پر نبوت کے سوار ہو اور اللہ کے گھر سے جھوٹے خدا گرا دے، وہ علی کیا کہہ رہا ہے؟ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم ہر نماز کے ہر واجب رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبدو، میری بیٹیوں اگر علی کی شیعہ ہو، علی کے فرش مجلس پر بیٹھی ہو تو دعا کرو پروردگار مولا علی کا وسیلہ اللہ اعلی کی عظمت کو میرا دل مان لے، میری نیت مان لے، میں ایسی شیعہ بن جاؤں کہ میرے امام مجھے پسند کریں۔ اور یہ وہی ہوگا جہاں ہم علی کے الفاظ کو سمجھ سکیں، اے میرے پروردگار تو بالکل ویسا ہے جیسا میں تجھے چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو مجھے چاہتا ہے۔ ہم سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے امام علی ہیں، ہماری ماؤں نے امی کہنے سے پہلے یا علی کہنا سکھایا ہے نا؟ ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، پکارتے ہیں یا علی مدد، ہے نا؟ علی کون ہے؟ جو بدر میں سب مل کر جتنے مارے علی اکیلے مارے، احد میں لا فتح الا علی کا مصداق بن جائے، خندق میں ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو، خیبر میں ایسا مرد ہو جو کرار ہے، غیر فرار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کے دوست ہیں، دونوں ہاتھوں پہ فتح لانے والا ہے، جو کل ایمان ہے نا ایسا علی؟ ہم میں سے کوئی ہو جس نے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ انٹرنیشنل کانٹیسٹ جیتے ہوئے ہوں، کوئی بورڈ میں اچھے نمبر لیے ہوئے ہوں، کوئی گولڈ میڈل لیا ہوا ہو، کسی مدرسے میں ٹاپ کر لیا ہو، تو ہم تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے ہیں نا، ہم تو وہ ہیں جو انہوں نے یہ جیتا، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا۔ اللہ ہر بیٹی کو بہترین کامیابی عطا کرے، آپ جتنے خلوص سے جس چیلنج کو ایکسپٹ کریں اس میں ایکسل کریں، نہ کریں تو تجربہ تو ملتا ہی ہے، آپ سیکھتے تو ہیں نا کہ کوئی بھی کام کیسے کیا جاتا ہے، لیکن جس سے بڑا پاتے کوئی نہ ہو، جو کلے ایمان ہو۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور مولا علی نے یہ کر کے دکھایا۔ ان کے زمانے ہی میں پوری وہ ایک نصیریوں کی قوم تھی جو انہیں خدا کہنے لگی تھی، اور مولا علی کی شان یہ تھی کہ جب بھی کوئی فتح حاصل کرتے تھے فوراً سجدہ شکر کرتے تھے تاکہ بتا سکیں کہ میرا بھی کوئی اللہ ہے۔ وہ علی جو غدیر خم کا دولہا ہو، جسے پالان اشتر کے منبر پر تمام حاجیوں کے بیچ میں رسول کاندھے سے بلند کر کے کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اتنا مرتبہ قیامت تک کے لیے ولایت علی جہنمیوں اور جنتیوں کا فرق واضح کرنے کا سبب بن جائے، وہی علی اتنا غریب ہو جائے کہ پورے مدینے میں نہ کوئی انہیں سلام کرتا ہے نہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ ہے کوئی ہم میں سے جو اس کیفیت کو محسوس کر سکے؟ بات صرف اتنی ہے میری بیٹیوں، جب دعا کیا کرو نا تو فقط عزت، فقط طاقت، فقط دولت، فقط کامیابی مت مانگا کرو، مانگا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اللہ کی بندی بن کر جی سکوں۔ سلام اس علی پر جس کی ذوالفقار کی کاٹ بہت تیز تھی اور جس کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ عجیب مراحل ہیں، کاش وقت میں گنجائش ہو کہ ہم علی کی عظمت و مرتبے اور ان کے صبر کو اس طرح سمجھ سکیں کہ ہمارے کردار میں اتر جائے، لیکن اگر ہم علی کی بیٹیوں کی کنیزی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں نا، تو وہ بیٹی جس کا نام زینب تھا، جو علی جیسے جس کا ذکر ہماری مجلسوں کی زینت ہے، اس باپ کی زینت جو زینب ہے نا، اس زینب کی زندگی کے مسائل کیا بیان کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ ابھی ہم شب قدر میں داخل ہوں گے، پروردگار بہترین عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ سلام ان بچوں پر جن کا باپ آخری افطار بیٹی کے گھر کر کے مسجد میں
نماز فجر کی اذان دینے کے بعد نافلہ نمازیں پڑھ رہا ہو اور ایسے میں بدترین زہر میں بجھی ہوئی تلوار پوری طاقت سے اٹھتے ہوئے سر پہ ماری جائے؟ ہے کوئی جو سوچ سکتا ہے وہ مرحلہ؟ سر اوپر آ رہا ہے اور بھاری تلوار جس میں سخت ترین زہر ہے وہ سر پہ مارا جا رہا ہے۔ روایات نے یہاں تک بیان کیا مولا علی کے سر پہ خندق کی جو ضربت کا نشان تھا وہی دوبارہ وہ تلوار پڑی اور اتنی سختی سے وہ تلوار ماری گئی تھی کہ وہ سر سے ماتھے تک اتر گئی، اور اس کے بعد اگر وہ تلوار زمین سے ٹچ ہو جائے تو زمین نیلی پڑ جائے۔ کیا حشر ہوا ہوگا اس مولا کے سر کا جس سے خون کے دریا جاری ہو جائے، اور سلام اس علی پر جو ہر جنگ فتح کرے مگر شہادت کے لہو میں پکارے، فزعتو برب کعبہ، کعبہ کے پالنے والے کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ علی تیرے لہو کا پرسا، اس وقت کا پرسا جب بیٹے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئیں، ایک لمحے کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا، جس کے باپ کے سر سے خون ابل رہا ہو اس بیٹے سے باپ کہے فجر کی نماز مکمل کراؤ۔ پرسا حسن کو اس امامت کی ابتدائی مراحل کی پہلی بار جماعت نماز پڑھانے کا، جہاں باپ کے سر سے خون بہ رہا ہے اور بیٹا نماز پڑھا رہا ہے۔ بہت بہترین نماز حسن، اور گلیم میں ڈال کر علی کا جنازہ گھر کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے باپ کو صحت و زندگی عطا کرے۔ روتے روتے سارے شیعہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ایسے میں علی جن کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا ہے، درد و زخم بڑھتا جا رہا ہے، پکار کر کہتے ہیں حسن رکو، مجھے گلیم سے نکالو، پیروں پہ کھڑا کرو، میری زینب مجھے اس جھولے میں، اس کمبل میں، چادر میں نہ دیکھے، میں پیروں پہ چل کے جاؤں گا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں علی اسی کوفہ میں کٹے سر کے ساتھ بیردہ زینب آئے گی۔ اللہ ہر بیٹی کے باپ کو سلامت رکھے۔ پرسا ان بیٹیوں کو جو باپ کے سر کا زخم دیکھ رہی ہیں، پرسا ان بیٹیوں کو جنہیں باپ مسلسل وصیت کر رہا ہے، اور کیا شان ہے میرے امام کی وصیت کی، ہمیں اور آپ کے لیے بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں یہ خطبہ جس میں امام کہہ رہے ہیں قیامت تک جو میری وصیت سنے وہ یاد رکھے، تقوی پہ باقی رہنا اور خود کو ڈسپلنڈ اور آرگنائز رکھنا۔ یا علی آپ سے ہی مدد چاہیے کہ آپ کی وصیتوں پہ عمل کر سکے۔ ہائے وہ 3 دن جو علی کے گھر میں بڑے بھاری ہیں، کاش وقت ہوتا ہم اس درد کی کیفیتوں کو پڑھتے جب علی بار بار غشی سے آنکھ کھولتے ہیں، کبھی نصیحتیں کر رہے ہیں، کبھی وصیتیں کر رہے ہیں، کبھی گھر کے سارے بچوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، کبھی حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ، کبھی زینب کی چادر والے علم کو سوارا گیا اور زینب کو چادر کے نیچے کر دیا گیا۔ ہائے حسین، ان غربتوں کا پرسا جب امام کا جنازہ تیار ہو جائے اور جنازہ اٹھانے کے لیے ایک طرف سے امام حسن اور حسین ہو، دوسری طرف سے جبرائیل و میکائیل ہو، جنازہ اٹھ رہا ہو، علی کی بیٹیاں تڑپ تڑپ کر رو رہی ہو، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں بی بی زینب بہت درد کا مقام ہے، بڑی تکلیف کے بعد بابا گیا ہے، مگر اتنی اجازت تو ہے نا کہ تابوت پر ماتم کر سکے۔ ہائے وہ کربلا کی بیٹی جو شام غریبہ کے اندھیرے میں کچلے ہوئے بے کفن بے سر جنازے سے پوچھ رہی ہوگی کیا تو میرا بابا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا اجڑے ہوئے سہاگ کا پرسا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔